تو مان یا نہ مان۔ حقیقت میں سمجھدار وہ ہے جو علم رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، جو جانتا ہے اور اس پر زندگی بسر کرتا ہے۔ ہم لوگ جو نا بس نام کے مسلمان بن کر بیٹھے ہیں، نام کے ایمان والے بن کر بیٹھے ہیں۔ کل ہمیں افسوس نہ ہو ایسے زندگی گزار لو میرے بھائیو، ایسے زندگی گزار لو۔ کل ہم سے پوچھا جائے کیا لے کر آئے، تو ہمارا سوال یہ نہ ہو کہ میرے مالک جو کچھ کمایا دنیا میں رہ گیا، ایک موقع اور دے، وہ سے میں تیری رضا کے لیے خرچ کر دوں گا، ایک موقع اور دے۔ ساری محنت دنیا پہ کرتا رہا، کل اللہ نے پوچھا کیسے زندگی گزار کر آئے ہو، کیا بتاؤ گے؟ عیاشی کرتے رہے، زنا کرتے رہے، شراب پیتے رہے، دنیا کی فکر کرتے رہے، دنیا کی طرف دوڑتے رہے، کیا جواب دو گے بتاؤ؟ سنو، اپنے کانوں کو کھولو اور اپنے دل میں اس بات کو اتارو جو میں کہنے لگا ہوں، اپنے دل میں اتارو اس بات کو کہ تجھے اس دنیا میں 7 نسلوں کا کھانا جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، 7 نسلوں کے لیے، اپنی پیڑھیوں کے لیے مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، تجھے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھیجا ہے، تجھے اپنا اعمال بنانے کے لیے بھیجا ہے، تجھے سمجھدار بنایا ہے۔ اگر تو دھوکے میں آئے گا، اگر تو ایسے زندگی گزارے گا کہ مال مال مال، بیوی کی فکر، بچوں کی فکر، دنیا کی فکر، بیٹوں کا غم، اپنی زندگی کو بھلا دیا، ایمان والی زندگی کو بھول گیا، آخرت سے دور ہو گیا، نہ اپنے ایمان کی فکر کری، نہ اولاد کے ایمانوں کی فکر کری، تو میرے بھائی خود بھی ناکام ہوگا اور اپنوں کو بھی ناکام کرا دے گا۔ یہ دنیا بنانے والا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے، محض ایک دھوکہ ہے۔ تم اس دھوکے کو اپنانا چاہتے ہو؟ بتاؤ، اس دھوکے کی طرف دوڑ کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا اپنی منزل بنا کر بیٹھے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، کس چیز کے بارے میں تم سوچتے ہو؟ آج اعمال ہم نے اپنے خراب کر لیے، ایمان ہم نے اپنے کمزور کر لیے۔ میرے بھائیو، تم سے یوں نہیں کہا جائے گا کہ اپنی اولاد کو 10 لاکھ روپے دے کر کیوں نہیں آئے ہو، بیوی کے لیے الگ مکان کیوں نہیں بنا کر آئے ہو، ہاں اپنی زندگی میں تم اتنے سارے کام کر کے کیوں نہیں آئے ہو۔ تم سے پوچھا جائے گا ایمان والی زندگی گزاری نہ گزاری، کیا کر کر آئے ہو، علم سیکھا، کیا عمل کیا؟ مال ہر انسان چاہتے اکٹھا کرنا، مال کی چاہت، مال آوے مال آوے مال آوے، حرام پھر دیکھو یا حلال پھر دیکھو، کچھ دیکھو یا نہ دیکھو۔ آج ہماری یہ ہے کہ بس مال آ جاوے، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر حلال ہے تو اس کا حساب دینا ہے، اور اگر حرام ہے تو پھر عذاب سہنا ہے؟ سوچا ہے آپ نے؟ کل اللہ تعالی سوال کرے گا، میرے بندے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ کیا جواب ہوگا تمہارا؟ بتاؤ، کیا جواب دو گے؟ یا اللہ عیاشیوں میں اڑا دیا، یا اللہ دنیا کی رونق میں اڑا دیا، یا اللہ میں بڑے دھوکے میں رہا، بڑے غفلت میں رہا۔ ارے میرے بھائیو، وہاں تم کتنا بھی پھر رو لینا، کتنا بھی گڑ گڑا لینا، اتنے آنسو بہانا کہ سمندر بھر دو اور آنسو ختم ہو جائیں، پھر اتنا ہی خون بہاؤ کہ پھر سمندر بھر دو۔ ارے میرے بھائی، میرے دوست، وہ تیرا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی چیز تیرے کام آنے والی ہے تو آج کا افسوس، آج کی فکر، آج کے اعمال، آج کی توبہ، تیرے یہ سب کام آنے والے ہیں۔ تیری ساری زندگی گزر گئی حرام کام کرتے کرتے، نافرمانیاں کرتے کرتے، بری زندگی گزارتے گزارتے، ساری زندگی گزر گئی۔ اگر موت آ گئی، تو نے پوری دنیا کو نوٹوں سے بھر دیا، سونے چاندی سے بھر دیا، اتنی دولت اگر تو لے کر بھی گیا، حالانکہ تو کر نہیں سکتا، انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی ایک مثال دیتا ہوں کہ ساری دنیا کو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھر دیا اور اتنا مال تو لے کر گیا، اگر ایمان والی زندگی نہیں گزاری ہے میرے بھائی، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ دنیا والی چیزیں، دنیا کی چیزیں، دنیا کی دولت شہرت،
یہ کام نہیں آئے گی، کام نہیں آئے گی۔ آج تو ایمان والا ہے، ایمان کی فکر کر لے، ایمان کی غور و فکر کر لے، نام کے مسلمان نہ بن، کام کا مسلمان بن، سچا مسلمان بن۔ جیسے تیرے رب نے، ہم سب کے مالک نے، ہم سب کے اللہ نے ہمارا نصیب، ہمارا مقدر لکھا ہے، ہمارے مقدر میں رزق لکھا ہے، ایسے ہماری اولادوں کا بھی لکھا ہے۔ تو ان کے پیچھے زندگیاں برباد نہ کر، تو خود بھی رب کی طرف آ، انہیں بھی رب کی طرف لے کر آ۔ دنیا کس نے منع کیا ہے کمانے کے لیے، دنیا کے پیچھے چلنے کے لیے؟ اتنی کماؤ، اتنا پیچھے بھاگو کہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی رہے، ناراض نہ ہو۔ ایسے کام اس دنیا کے لیے نہ کرو۔ بھوکے کسی کے بچے نہیں مرتے ہیں۔ اے انسان، تو کیوں نہیں سمجھتا ہے کہ تو کہتا ہے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے تو کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، کیا کیسے کریں گے، یہ کیسے کریں گے، وہ کیسے کریں گے؟ اس دنیا میں تو بس ایک مخلوق ہے، انسان، انسان جس کو بہتر کہا گیا، اچھا کہا گیا، سمجھدار، ہوشیار، عقل مند انسان اعلیٰ افضل ہے۔ اور یہ بے وقوف بن کر انسان کہتا ہے ہم یہ کیسے کریں گے، کھانے پینے کہاں سے کریں گے؟ تو سوچتا کیوں نہیں ہے انسان ایک مخلوق، اللہ نے دنیا میں کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی ہے، 18,000 مخلوق۔ اس دنیا میں اربوں خربوں انسان ہیں، نہ جانے کتنے مر گئے، کتنے زندہ ہیں اور کتنے ہونے والے ہیں دنیا میں پیدا۔ یہ ایک ہی انسان ہے، بس ایک مخلوق ہے۔ کچھ کم 18,000 مخلوق کیا بھوکے مر گئی ہے؟ یہ چرندے پرندے درندے، یہ رینگنے والے، اڑنے والے، پھاڑنے والے، دھاڑنے والے، چنگاڑنے والے، ہنانے والے، غرانے والے، بھونکنے والے، کاٹنے والے، یہ ڈسنے والے، اڑنے والے، زمین پر رینگنے والے، پانی میں تیرنے والے، بلوں میں رہنے والے، یہ بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، یہ پانی کے اندر تیرنے والے، یہ سب بھوکے مر گئے۔ بتا، سب بھوکے مر گئے ہیں، سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج سب اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تیرے سامنے کتنی مخلوق زندہ ہے، کتنی مخلوق زندہ ہے، تو کہتا ہے میری زندگی کیسے گزرے گی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ارے میرے بھائی ہوش میں آ، ہوش میں آ، کہیں اس ہلاکت میں تو تباہ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ ہوش میں آ جا میرے بھائی، ہوش میں آ جا، تیری بھی زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ اپنے ایمان بنا، ایمان کی غور و فکر کر میرے بھائی، یہ تیری سمجھداری ہوگی، عقل مندی ہوگی، ہوشیاری ہوگی، میرے رب کی قسم دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اگر اس عقل کا استعمال کر لے، اگر ایمان کو بنا لے، سمجھ لے، پہچان لے، اس پر محنت کر لے، اللہ کو راضی کر لے، دونوں جہان تیرے ہیں، دونوں جہان تیرے ہیں۔ تو بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے، بس تو سوچ تو صحیح، سوچ تو صحیح بس تو۔